آج ان دونوں بہنوں کی شادی تھی۔ سارہ اس کی بڑی بہن منہ بگاڑے بیٹھی تھی۔ حاکم بیٹھی سارہ کو دیکھ رہی تھی، جسے پارلر والے کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ میڈم پلیز آپ کوآپریٹ کریں، آپ تیار ہوں گی تو آپ کی بہن تیار ہوں گی، پارلر والی نے کہا تو سارہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ پھر 4 گھنٹے میں وہ تیار ہو کر وہاں سے نکلی، لیکن سارہ کو کسی دوست سے اسی وقت ملنا یاد آ گیا۔ وہ شادی ہال میں اپنی دوست کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، تبھی اسے فلیٹ سے پک کرنے کی ضد کی اور حاشر کو مجبوراً ایک بلڈنگ کے آگے گاڑی روکنی پڑی۔ سارہ اندر کی طرف بڑھ گئی، حالانکہ حاشر نے کہا تھا اس کی دوست کو وہ لے آتا ہے، لیکن سارہ نہ مانی اور اب حاکم اور حاشر ان کا گاڑی میں ویٹ کر رہے تھے۔ لیکن اگلے آدھے گھنٹے میں بھی سارہ باہر نہ آئی اور انہیں پتہ چلا سارہ بھاگ گئی ہے۔ وہ دونوں لٹے پٹے شادی ہال پہنچے، لیکن اس کے بابا نے یہ بات حاکم کے سسرال والوں کو نہ بتائی، بلکہ سب سے پہلے حاکم کا اذلان سے نکاح کرایا، اور جب بات جنید خانزادہ کے نکاح کی آئی تو بابا نے اپنی پگ اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی، اور پھر تو جیسے طوفان ہی اٹھ گیا تھا۔ جنید اور اذلان واپس چلے گئے، لیکن حاکم کی پھپھو اسے ساتھ لے گئیں۔ وہ اس وقت اپنے بیٹوں کو تو نہیں سنبھال سکتی تھی، لیکن اپنے بھائی کی عزت کو بھی بھری محفل میں خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ دلہن بنی پھپھو کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سب چیزیں اداس نظر آئیں۔ گھر بھر میں شادی کی خوشی سے زیادہ سوگ کا سما تھا۔ پھپھو خاموشی کے ساتھ اسے اذلان کے کمرے میں لے آئیں اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ پھپھو، حاکم نے کانپتے لہجے میں پکارا، جو اس کی لرزتی آواز پر پلٹی۔ حاکم، فی الحال مجھے اپنے بیٹوں کو سنبھالنا ہے چندہ، پلیز تم خود کو سنبھالو۔ سارہ نے اچھا نہیں کیا، پھپھو نے کہا اور باہر نکل گئیں۔ نیچے ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں کانپ رہی تھی کہ نہ جانے اس کی تقدیر کا کیا فیصلہ ہوگا، اور تقدیر کا فیصلہ تو ہو چکا تھا جب اذلان تنفن کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ نکلو میرے کمرے سے فوراً۔ اذلان خانزادہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کیا اور حاکم لڑکھڑا گئی۔ اذلان پلیز، حاکم نے کہنا چاہا جب اذلان نے حاکم کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ حاکم بہتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا اور آج پل میں اجنبی ہو گیا تھا۔ کیا پلیز، تم لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ اذلان دھاڑا، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر آپ ہی گھر سے بھاگ گئیں؟ حاکم سسکی تھی، تم اسی کی بہن ہو، جیسا اس نے میرے بھائی کے ساتھ کیا ویسا ہی تم میرے ساتھ کرو گی، اور مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اذلان نے کہا، اور حاکم زمین بوس ہو گئی۔ وہ ساکھ نظروں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی جو کمرے سے چلا گیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد کمرے میں پھپھو داخل ہوئیں اور اس کی طرف بڑھیں۔ حاکم، حاکم کیا ہوا ہے؟ پھپھو نے خوف سے پوچھا۔ طلاق، حاکم نے بس اتنا کہا اور ہوش گنوا دیے۔ حاکم نے سرد سانس کھینچی، آنکھیں خشک ہو گئی تھیں اور زبان خاموش۔ اس کے ساتھ ہی امی اور حاشر بیٹھے تھے۔ سرد رات میں وہ سرد ہی بینچ پر ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے تھے۔ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جب وہ صبح طلاق کا دھبا لیے گھر میں داخل ہوئی تو بابا اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے، انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ امی اور حاشر کا برا حال تھا۔ حاشر کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ سارہ کو ڈھونڈ لے اور اس کی جان لے لے۔ حاشر سارہ اور حاکم سے چھوٹا تھا اور FSC میں تھا، جبکہ حاکم نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی BS میں ایڈمیشن لیا تھا، لیکن اذلان کی وجہ سے اس کی شادی سارہ کے ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ اذلان نے وعدہ کیا تھا وہ شادی کے بعد اسے پڑھائے گا۔ وہ اپنی زندگی کا خلاصہ کر رہی تھی جب ہی کوریڈور میں پھپھو اور انکل کا چہرہ نمودار ہوا۔ پھپھو اور بابا 2 ہی بہن بھائی تھے، اور پھپھو بابا پر اور بابا پھپھو پر جان دیتے تھے، اسی لیے پھپھو بابا کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ اب کیسی طبیعت ہے بھائی کی؟ پھپھو نے امی سے پوچھا جو خاموشی سے سر جھکا گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ حاشر، اٹھو کھانا کھاؤ، میں تم سب کے لیے کھانا لائی ہوں۔ پھپھو کی بات پر حاشر نے انہیں دیکھا اور ان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ پھپھو بابا سے کہیں ٹھیک ہو جائیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا۔ حاشر کے سسکنے پر پھپھو نے اسے تسلی دی اور ڈاکٹر سے اجازت لے کر بابا کے پاس گئیں جنہیں بے ہوش تھا۔ بھائی، صدف بیگم نے یوسف صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جن کی آنکھوں سے گرم سیال رواں تھا۔ میں اذلان کی حرکت پر ایسے معافی مانگتی ہوں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس غلطی کو سدھارنے آئی ہوں۔ حاکم میری ہی بہو بنے گی، میرے جنید خانزادہ کی بیوی، آپ اجازت دیں تو میں یہ نکاح پڑھوانا چاہتی ہوں۔ اور بابا نے اجازت دے دی، اور پھر جس خاموشی سے طلاق ہوئی تھی اسے خاموشی سے حاکم کا نکاح جنید خانزادہ سے ہو گیا، جو ایک طرف سرد تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔
رخصتی آپ کے ٹھیک ہونے پر لوں گی میں، صدف نے یوسف صاحب سے نرمی سے کہا، اور سب بمشکل مسکرائے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی ہلکی سنہری لائٹس ایک دھندلا سا ساون بھرا ماحول بنا رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں عجیب سا بوجھ تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی حاکم سفید جوڑے میں آنکھیں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں الجھن، خوف اور غم سب ایک ساتھ تھے۔ یہ وہ رات تھی جس کا تصور کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ شخص جس کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا تھا، وہ اب اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ اذلان نے ایک جھٹکے میں سب ختم کر دیا تھا، اور آج قسمت نے اسے اذلان کے بھائی جنید کے نکاح میں دے دیا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ جنید اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سختی بھی تھی اور تکلیف بھی۔ وہ چند لمحے دروازے پر رکا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر آہستہ آہستہ چل کر سامنے آ کر رک گیا۔ تمہیں زبردستی لایا گیا اس نکاح میں، ہے نا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، جیسے اپنے اندر کی توڑ پھوڑ سے بیزار ہو۔ حاکم نے ہلکی سی نظریں اٹھائیں، پھر فوراً جھکا لیں، جواب نہ دیا۔ وہ اس سے 12 سال چھوٹی تھی، اس کے بھائی کی منکوحہ۔ غصے نے ایک دم سر اٹھایا اور اس نے اپنی مٹھیاں بھیجیں۔ اس سارے کیس میں 2 لوگ بے قصور تھے، ایک حاکم اور دوسرا جنید۔ اذلان اور سارہ نے تو اپنی منمانی کی تھی، اور حاکم کو طلاق دے کر اذلان یورپ چلا گیا تھا۔ اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی، جو پاکستان میں رہ کر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جنید نے گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی کسی نے ہم دونوں سے پوچھا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، مگر لہجہ نرم تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی۔ پھر جنید نے آہستگی سے کرسی کھینچی اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ تم خود کو مجبور سمجھو، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو شاید اس دنیا میں کوئی مجبور ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ تھوڑا رکا، پھر حاکم کی طرف دیکھ کر بولا، میں کبھی تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ تمہارا دل چاہے تو رہنا، نہیں چاہے تو میں خود بات کروں گا گھر والوں سے۔ بس ابھی کے لیے تھوڑا وقت دے دو، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ حاکم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی۔ کیا ایک بار پھر وہی سب دہرایا جائے گا؟ اس نے پہلی بار جنید کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ اور درد مند نظر آ رہا تھا۔ جنید نے نرمی سے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ پانی پی لو، تم تھک گئی ہوگی۔ اس کے لہجے میں عجیب سا سکون تھا، ایک تحفظ کا احساس۔ حاکم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ میں لائٹس بند کر دیتا ہوں، تم آرام کر لو۔ مجھے نیند نہیں آئے گی شاید، لیکن تمہیں آ جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کر لائٹ مدھم کر دیتا ہے۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حاکم نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں، مگر دل میں ایک نیا احساس ابھرنے لگا کہ کاش جنید وہ سب نہ کریں جو اذلان نے کیا۔ اس کا باپ مر جائے گا۔ وہ سسکی تھی۔ جنید کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ چہرے پر غصہ اور سنجیدگی تھی۔ اسے حاکم کی سسکیوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں زبردستی کے اس رشتے کو تمہارے لیے اذیت نہیں بننے دوں گا حاکم۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، ایسے ہی ساکت کھڑا رہا۔ شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے، حاکم نے سوچنا چاہا، لیکن آگے سب اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی، مگر ماحول میں ایک نیا آغاز سانس لینے لگا۔ وہ صبح اٹھی تو جنید صوفے پر بمشکل سویا ہوا تھا۔ کبھی اس نے تصور نہیں کیا تھا کہ وہ جنید کے کمرے میں بیوی کی حیثیت سے موجود ہوگی۔ دھیمی نیچر والے جنید بھائی تو اسے اپنی گڑیا کہتے تھے، اس کے نخرے اٹھاتے تھے، اور جب اس کی اذلان سے لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ اذلان کو فورس کرتے تھے کہ فوراً معافی مانگو، کیونکہ ہماری حاکم کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ سارا باجی کی قسمت پر لڑکیاں رشک کرتی تھیں کہ انہیں اتنا سوبر، ہینڈسم اور شاندار انسان ملا ہے، تو پھر سارا کو جنید بھائی کی خوبیاں نظر کیوں نہ آئیں؟ وہ کسی اور کے خاطر جنید بھائی کو چھوڑ گئی، اور جاتے جاتے میری زندگی بھی برباد کر گئی۔ خیر، میری زندگی تو برباد اذلان خانزادہ نے بھی کی ہے۔ محبت کا مان نہ رکھ سکا وہ شخص۔ انا غیرت نے ایسا حملہ کیا تھا محبت پر کہ محبت بلبلا گئی تھی۔ زندگی کیسے گزرے گی، کیسے میں اس گھٹن سے سانس لوں گی؟ 12 سال کا ایج ڈفرنس ہماری سوچ کے دھاگوں کو بھی مختلف بنا دیتا ہے، اور جنید کے تیور اچھے نہ تھے۔ وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اگر اس نے بھی طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ اور پھر حاکم سسک اٹھی۔ اس کے سسکیوں پر جنید کی آنکھ کھلی۔ اجنبی سا احساس تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو سامنے حاکم نظر آئی۔ دماغ نے بہت تیزی سے ورک کیا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ جنید خانزادہ کی بھاری آواز گونجی اور حاکم ڈر سے سخت ہو گئی۔
حاکم چہرے پر سے ہاتھ ہٹائیں، جنید نے کہا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، اسی لیے حاکم کو اس آواز کی نرمی محسوس نہ ہوئی۔ حاکم نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا تو چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کس بات کا غم منا رہی ہیں آپ؟ جنید کو شاید غصہ آیا تھا۔ کسی بات کا نہیں بھائی، اور بات کہہ کر حاکم خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اس نے چور نظروں سے جنید کو دیکھا جس نے سرد سانس لی۔ حاکم، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ہر وقت اداسی کے ماحول میں گھیرا رہوں۔ مجھے تمہارا رونا الجھن دے رہا ہے، تو پلیز آئندہ آپ اس کمرے میں مجھے روتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ جو ہونا تھا جیسے ہونا تھا اسے قبول کر لیں تو ہی بہتر ہے۔ ظلم صرف آپ پر نہیں ہوا، بلکہ ظلم کی شروعات آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی، اور میں نے پھر بھی مما کے کہنے کا مان رکھ لیا۔ اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں نے رات میں بھی کہا تھا کہ میں… اور حاکم نے بات اچک لی۔ اسے لگا تھا وہ پھر طلاق کی بات کرے گا۔ یکدم حاکم اٹھی اور جنید کے پیروں کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جو پاؤں لٹکائے صوفے پر بیٹھا تھا، اور اس کے اس عمل پر ساخت ہو گیا۔ پلیز مجھے طلاق مت دیجیے گا، میرے بابا مر جائیں گے۔ حاکم نے بے بسی سے اس کا گھٹنا پکڑ کر کہا، اور جنید اس کی حرکت پر ساخت رہ گیا۔ اٹھو یہاں سے، حاکم اٹھیں، یہاں بیٹھیں۔ جنید نے اسے ساتھ بٹھایا اور بے ساختہ اس چھوٹی سی لڑکی کو گلے لگا لی، جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ رونا بند کریں حاکم، مجھے روتے ہوئے لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں، جنید نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، اور حاکم کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو اس نے اٹھنا چاہا۔ بیٹھے رہیں، کھا نہیں جاؤں گا آپ کو، جنید نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ آپ اب نہیں روئیں گی، اور اگر روئیں تو اچھا نہیں ہوگا، اور دوسری بات، پریشان مت ہو، میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا جس میں آپ کی رضا شامل نہ ہو۔ حاکم، اس رشتے کو نبھانا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ اس رشتے کو اچھے سے نبھایا جائے۔ مجھے پسند نہیں ہے لوگ میری پرسنل لائف کو ڈسکس کریں۔ کوشش کرنا ہماری پرسنل کسی کے سامنے نہ آئے۔ آپ سکون سے اس کمرے میں رہیں، اس نئے رشتے کو وقت دیں، ورنہ ہم کزن کی حیثیت سے تو ایک دوسرے کی عزت کر ہی سکتے ہیں۔ جنید کی بات پر حاکم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنی سلجھی ہوئی بات کی تھی جنید نے۔ کوئی اتنا سافٹ ہارٹ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کا حیرت سے دیکھنا جنید کے دل میں بھی ہلچل مچا گیا تھا۔ اب جائیں، فریش ہوں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ جنید نے نظریں پھیری تھیں اور حاکم اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کمرے پر چھائی ہوئی تھی۔ ہلکی سنہری روشنی دیواروں پر ٹھہر کے ایک نرم سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ حاکم کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ کندھے پر ڈھیلا پڑا، نظریں سامنے آسمان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چاند مکمل تھا مگر دل ادھورا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، جنید اندر آیا۔ وہ چند لمحے دروازے پر کھڑا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ بات کرے یا واپس چلا جائے۔ آخر کار ہلکے قدموں سے چل کر قریب آیا۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ حاکم نے چونک کر پیچھے دیکھا، پھر مدھم آواز میں کہا، شاید دل مطمئن ہو تو نیند بھی آ جائے۔ جنید کے چہرے پر ہلکی سی تلخی ابھری۔ مطمئن دل؟ وہ مسکرایا، مگر مسکراہٹ میں درد چھپا تھا۔ یہ لفظ آج کل ہم دونوں سے دور ہیں۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ جنید کھڑکی کے قریب آ کر رک گیا۔ چاندنی ان دونوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی، جیسے ایک لکیر جو قریب بھی کر رہی تھی اور دور بھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا، حاکم آہستہ بولی، کہ ایک دن اس طرح۔ اس کی آواز رک گئی۔ شاید وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اور تو کوئی نہ تھا۔ امی پھپھو سے وہ ڈسکس نہیں کرتی تھی، تو اسی کیا جائے، تو اس غم میں برابر شریک تھا۔ جنید نے نرمی سے کہا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ تم تو ہمیشہ اذلان کی باتوں میں اس کے خواب کی طرح لگتی تھی، اور سارا میری زندگی میں۔ اور پھر جنید تلخی سے ہنسا، اور آج وہ خواب الگ حقیقت بن گیا، لیکن ایک ادھورا سا۔ جنید بڑبڑایا۔ حاکم نے نظریں جھکا لیں۔ اذلان اور سارا ان کی زندگی سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے تھے، شاید کبھی بھی نہیں۔ کبھی کبھی قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ جنید نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، میں نہیں جانتا یہ رشتہ کہاں لے جائے گا حاکم، لیکن ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ حاکم نے سر اٹھایا، پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اور میں کوشش کروں گی کہ اس رشتے کو نفرت کا بوجھ نہ بننے دوں۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، دونوں کے دل عجیب الجھن کا شکار تھے۔ جنید نے میز پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر آہستگی سے اس کے کندھوں پر رکھا۔ سردی ہے، خیال رکھو اپنا۔ وہ پلٹا تو حاکم کی نظریں اس پر رک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی نرمی، ایک دھیمی روشنی جھلک رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ فاصلوں کی اونچی دیوار تھی، مگر اس لمحے ان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جیسے کچھ ٹوٹا ہوا آہستہ آہستہ جڑنے لگا ہو۔
جنید کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور حاکم اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ چاندنی ان دونوں پر یکساں پڑ رہی تھی، جیسے قسمت کہہ رہی ہو یہ دل ابھی پوری طرح مانے نہیں، مگر راستہ یہی ہے۔ دھوپ نرم تھی، ہوا میں خزاں کی ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ حاکم آج کئی دنوں بعد کالج جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد پہلا دن تھا جب وہ اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں عجیب سا بوجھ تھا۔ کالج کے گیٹ پر قدم رکھتے ہی سب نگاہیں جیسے اس پر جم گئیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے بات پھیل چکی تھی، حاکم کی شادی ہو گئی اور وہ بھی اپنے ایکس شوہر کے بھائی سے۔ 2-3 لڑکیاں آپس میں دبی دبی آواز میں ہنس رہی تھی۔ ایک نے تنزیہ کہا، واہ حاکم، تم نے تو سسرال میں ہی نیا رشتہ بنا لیا۔ دوسری بولی، جنید بھائی آج لینے آئیں گے نا، ہم بھی سلام کر دیں کیا؟ ان کے کہہ کے حاکم کے دل میں تیر بن کر لگے۔ اسے نظریں نیچے کی اور چپ چاپ کلاس روم کی طرف بڑھ گئی، مگر دن بھر وہ لفظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ کلاس کے بعد جب وہ باہر نکلی، جنید گاڑی کے پاس کھڑا تھا، سفید قمیض شلوار میں، چہرے پر نرمی مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، چلیں؟ حاکم نے ہلکی آواز میں کہا، جی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ حاکم بار بار نظریں کھڑکی سے باہر کر لیتی، مگر انہوں نے نمی چمکنے لگی تھی۔ جنید نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور سرد سانس کھینچی۔ اس نے گاڑی سڑک کے ایک کنارے روکی اور آہستگی سے کہا، کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ حاکم نے سر جھکایا، نہیں کچھ نہیں، بس لوگوں کو باتیں کرنے کی عادت ہے۔ اس کی آواز رک گئی، آنسو لبوں پر پھسل آئے۔ جنید نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، حاکم، دنیا ہمیشہ بولے گی، کل وہ اذلان اور سارا کے بارے میں باتیں کرتے تھے، آج میرے بارے میں کر رہے ہیں، کل کسی اور کے بارے میں کریں گے۔ وہ تھوڑا رکا، تماشا بنا دیا ہے سارا باجی اور اذلان نے ہمارا، کیوں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا؟ میرا دل کرتا ہے وہ سسک اٹھی جب جنید نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ہم تماشا نہیں بنے، اگر ہم اسی طرح بیہیو کریں گے تو دنیا ہمارا مذاق بنائے رکھے گی، اور میں تمہیں کسی کے مذاق، کسی کے تانے کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا۔ تم میری عزت ہو، اور جو لوگ ہمیں نہیں سمجھ سکے وہ خود اپنے دل کے چھوٹے ہیں۔ حاکم نے حیرت سے جنید کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا، بس دکھ کی ہلکی سی جھلک تھی۔ جنید نے مسکرا کر کہا، اگلی بار جب وہ تم پر ہنسے تو صرف یہ سوچنا کہ جس شخص نے تمہیں چنا ہے وہ تم پر فخر کرتا ہے۔ حاکم کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک لوٹی۔ آپ کیوں اتنی پرواہ کر رہے ہیں میری؟ شاید پھپھو اور بابا کی وجہ سے؟ حاکم نے بے بسی سے کہا جب جنید نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، شاید تمہیں ابھی اندازہ نہیں، لیکن تم میرے دل کی وہ جگہ بن چکی ہو جہاں کسی کا سایہ بھی نہیں پڑا تھا۔ اپنے لفظوں پر جنید خود حیران تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ گاڑی کے شیشے پر شام کی دھوپ کا عکس پڑ رہا تھا، جیسے وقت خود تھم گیا ہو۔ حاکم نے نظریں نہیں اٹھائیں اور پھر جنید بھی کچھ نہ بولا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ گاڑی کی خاموشی کو دور کرنے کے لیے جنید نے ریڈیو آن کر دیا اور پھر ایک پرانا مدھم سا نغمہ چلنے لگا۔ ہوا میں سکون تھا، دلوں میں نمی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب محبت نے حاکم کے دل پر پہلی بار پوری طرح دستک دی اور وہ اذلان کو بھلائے کچھ اور سوچنے لگی۔ رات کی ہوا میں ہلکی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ گھر کے لان میں سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ آج ایک فیملی پارٹی تھی۔ روشنیوں کا ہالہ، ہلکی موسیقی اور گلابوں کی خوشبو ہر سمت بکھری تھی۔ ماموں کی صحت یابی کی خوشی میں یہ پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ حاکم آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس نے پہلی بار شوق رنگ کا لباس پہنا تھا۔ مہرون ویلوٹ کے سوٹ میں وہ حسین لگ رہی تھی، کچھ نیا، کچھ مختلف۔ وہ اپنے دوپٹے کا کنارہ درست کر رہی تھی جب دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ آ جاؤں؟ آواز جنید کی تھی۔ حاکم نے لمحہ بھر کو جھجک کر جواب دیا، ہاں آ جائیں۔ جنید دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر حاکم پر پڑی وہ چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ تم بہت الگ لگ رہی ہو آج۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر لہجہ دھیما تھا۔ حاکم نے نظریں جھکائیں، ہلکا سا مسکرائی۔ شاید کپڑوں کا رنگ بدلنے سے دل بھی تھوڑا بدل جاتا ہے۔ جنید نے آہستگی سے کہا، دل بدلنے نہیں، شاید نرم ہونے لگتا ہے۔ ان کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی پھیل گئی، مگر اس خاموشی میں کچھ نیا تھا، جیسے جذبات پہلی بار لفظوں کے بغیر سمجھ میں آنے لگے ہوں۔ پارٹی میں دونوں ایک ساتھ پہنچے۔ سب کے درمیان مسکراہٹیں، باتیں، ہنسی، مگر ان کی نظریں بار بار ایک دوسرے کو تلاش کر رہی تھیں۔ جنید دور سے اسے دیکھتا رہا۔ جب حاکم نے بالوں کی لٹ پیچھے کی، وہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی کسی بات پر ہلکا سا ہنسی۔ اس کے دل میں عجیب سی لہر اٹھی۔ جنید خاموشی سے حاکم کے قریب آیا۔ چلو تھوڑی واک کرتے ہیں۔ حاکم نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ بس باغ کی طرف، اس طرف۔
شور سے ذرا دور۔ بابا مسکرائے۔ جاؤ بیٹا، جنید ویٹ کر رہا ہے۔ ان کی بات پر حاکم کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ نظریں جھکائے اٹھی اور اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ دونوں ہلکی روشنی والے باغیچے کی طرف چل پڑے۔ چاندنی ان پر گر رہی تھی اور ہوا میں نرم سی خنگی تھی۔ جنید نے دھیمی آواز میں کہا، پتہ ہے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ یوں خاموشی بھی اچھی لگے گی۔ حاکم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، شاید اس لیے کہ اب ہمارے دل بھی ایک دوسرے کو سننے لگے ہیں۔ جنید مسکرا دیا۔ محبت شاید ایسے ہی آہستہ آہستہ آتی ہے، بنا شور کیے، بس دل کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ صرف ہوا تھی، چاندنی تھی اور دو دل جو اب ضد نہیں، احساس کرنے لگے تھے۔ کیا ہمیں محبت ہو سکتی ہے؟ حاکم نے پوچھا۔ جنید نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہم ماضی کو بھول نہیں سکتے؟ جنید کی بات پر حاکم شرمندہ ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ دی کہ جنید نے آہستہ سے کہا، چلو واپس چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ حاکم نے ہلکا سا سر ہلایا مگر جاتے ہوئے ایک بار پلٹ کر چاند کی طرف دیکھا۔ چاندنی میں جنید کا چہرہ نرمی سے چمک رہا تھا اور اس لمحے حاکم کے دل نے پہلی بار قبول کیا۔ محبت شاید واقعی دستک دے چکی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ ماضی کو یاد نہیں کرے گی، جنید سے ماضی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اگر وہ بھول رہا ہے تو حاکم بھی بھولنے کی کوشش کرے گی۔ شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکی بادلوں کی چادر تھی اور ٹیرس پر ٹمٹماتی روشنیوں نے ماحول کو نرم سا بنا دیا تھا۔ حاکم ہاتھوں میں چائے کا کپ لیے ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ ہوا میں اس کے دوپٹے کا کنارہ لہرایا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی مگر دل کے اندر ہلچل تھی، وہی انجانی میٹھی سی بے چینی جو دل میں تب جنم لیتی ہے جب کوئی آہستہ آہستہ خاص بننے لگے۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ جنید کا رویہ پہلے دن کی طرح نرم تھا اور اب تو وہ بھی اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے لگی تھی۔ دونوں بظاہر پرسکون تھے لیکن دل اب بھی مختلف سمتوں میں کھڑے تھے۔ پیچھے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ جنید تھا۔ چائے کے بغیر تمہاری شام مکمل نہیں ہوتی نا؟ اس نے ہلکے انداز میں کہا۔ حاکم نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، چائے اور تھوڑی سی خاموشی۔ جنید اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ دونوں کے درمیان بس چند انچ کا فاصلہ تھا مگر دلوں کے درمیان اب بھی ہچکچاہٹ کی دیوار موجود تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ہوا ان کے درمیان سے گزری جیسے کوئی پوشیدہ احساس ان کے بیچ سے سرکتا ہوا گزر گیا ہو۔ جنید نے چپ توڑی۔ کالج میں سب ٹھیک جا رہا ہے نا؟ ہاں، سب ٹھیک ہے، حاکم نے جواب دیا مگر آواز میں ہلکی لرزش تھی جیسے وہ خود سے جھوٹ بول رہی ہو۔ جنید نے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھا۔ تم ہمیشہ اتنی تیز چائے پیتی ہو یا بس آج دل جلا ہوا تھا؟ حاکم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا اداسی کے ساتھ مسکرا دی۔ شاید دل کی گرمی کپ میں گھل گئی۔ جنید بھی مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ کچھ کہہ گئی، کچھ ایسا جو الفاظ کے بغیر بھی محسوس ہو گیا۔ یعنی حاکم جانے انجانے میں پھر سے اس کا دل دکھا گئی تھی۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی مگر جانے کیوں دونوں جا نہ پائے، جیسے دل کہہ رہا ہو ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ جنید نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں پھر بولا، کبھی کبھی لگتا ہے کچھ احساسات بولے بغیر زیادہ خوبصورت رہتے ہیں۔ سوری جنید، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، حاکم نے دھیرے سے کہا۔ اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی وہ خاموشی سمجھ لے جو زبان نہیں کہہ پاتی۔ جنید نے جیسے اپنی ہی بات جاری رکھی۔ دونوں کی نظریں چند لمحے کے لیے ملی، وقت جیسے ٹھہر گیا۔ نہ کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت کی نہ پیچھے ہٹنے کی، بس ایک نرم سا احساس، ایک خاموش وعدہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جنید نے آہستگی سے کہا، چائے ٹھنڈی ہو گئی مگر دل شاید نہیں۔ حاکم نے نظریں جھکا لیں۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیسا شکوہ کیا تھا جنید نے؟ جنید نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور واپس مڑ گیا۔ ابھی امتحان شاید باقی تھا۔ رات کا وقت تھا، بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ حاکم بیٹھ کے ایک طرف کھڑی تھی، چہرے پر ناراضی، آنکھوں میں نمی۔ آج پھر کالج میں اس کی دوستوں نے مذاق اڑایا تھا اور وہ سارا غصہ جنید پر نکال گئی تھی۔ وہ گاڑی میں اس کا ویٹ کرتا رہ گیا اور حاکم رکشہ کرا کے گھر آ گئی۔ جنید دوسری طرف ہاتھ باندھے خاموش مگر ضبط میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں جنید؟ حاکم کی آواز بھر آ گئی۔ میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، میں سب نہیں بھول سکتی۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ میری دوستیں مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی ہیں جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو، اور آپ کہتے ہیں میں سب بھول جاؤں، لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دوں۔ جو ہوا وہ سب بس یوں ہی غائب نہیں ہو جاتا۔ جنید نے سر جھکایا مگر اگلے لمحے نگاہ اٹھائی، آنکھوں میں غصے کے ساتھ درد بھی تھا۔ اور تم سمجھتی ہو میرے لیے آسان ہے؟
تمہیں روز اس ماضی کے سائے میں تڑپتا دیکھنا اور کچھ نہ کہہ پانا، کیا میں سب بھولنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ حاکم نے نظریں پھیر لیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن شاید میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ جنید نے گہری سانس لی، پھر قدرے سخت مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں حاکم، تم کوشش نہیں کر رہی، تم خود کو ماضی کی قیدی بنا رہی ہو، اور ہر بار جب تم میرا موازنہ اذلان سے کرتی ہو، تم مجھے نہیں اپنے دل کو سزا دیتی ہو۔ حاکم کے لب کپ کپا گئے۔ میں موازنہ نہیں کرتی۔ کرتی ہو، جنید نے درمیان میں کہا، مگر آواز بلند ہونے کے باوجود دھیمی تھی۔ کیا میں نوٹس نہیں کرتا کس طرح تم مجھ سے کتراتی ہو؟ ہر دفعہ میرے اور تمہارے درمیان اذلان موجود ہوتا ہے، ہر بات کا اختتام تم ماضی ہی کی یاد پر کرتی ہو۔ اس کے کمرے کے آگے سے گزرتے تمہارے پاؤں کانپ جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ تم ہر بات میں، ہر لمحے میں اس ماضی کو لے آتی ہو، مگر کبھی سوچا کہ میں کبھی کسی کو کھو چکا ہوں؟ حاکم نے چونک کر دیکھا۔ جنید نے نظریں کھڑکی سے باہر ڈالیں۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ سارا، میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھے چھوڑ گئی، لیکن میں نے سیکھا کہ آگے بڑھنے میں ہی بہتری ہے۔ میں ساری زندگی اس کا غم نہیں بنا سکتا، اگر ایسا کروں گا تو تمہارے اور اپنے ساتھ زیادتی کروں گا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، صرف بارش کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ حاکم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جنید نے دھیرے سے کہا، محبت تب مکمل ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے ماضی کو نہیں، حال کو قبول کرتے ہیں۔ حاکم چند قدم آگے بڑھی، اس کی آواز لرز گئی۔ میں غلط تھی جنید، میں سب کی باتوں کا رویہ آپ کو دے رہی تھی۔ میں ہر بات میں اذلان کو لا کر خود کو ہی توڑتی رہی، مگر آپ نے کبھی میرے زخم پر نمک نہیں چھڑکا، ہمیشہ مرہم رکھا، اور میں تو آپ کی کسی زخم پر مرہم نہ رکھ سکی۔ جنید کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ میں تمہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں حاکم، تمہیں بدلنا نہیں۔ حاکم نے روتے ہوئے سر جھکا دیا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں اب ماضی میں نہیں رہنا چاہتی۔ جنید آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھجکی، مگر پھر خود ہی اس کے کندھے سے لگ گئی۔ جنید نے احتیاط سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا، جیسے کہہ رہا ہو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ باہر بارش تھم گئی، مگر ان کے دلوں میں ایک نیا سکون اترنے لگا۔ جنید نے مدھم لہجے میں کہا، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں ماضی سے آزاد ہو کر صرف ایک دوسرے کو جئیں۔ حاکم نے آہستگی سے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی اور مسکراہٹ ایک ساتھ تھی۔ اور شاید یہی محبت کی اصل ابتدا ہے۔ جنید نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کھڑکی کے باہر چاند کی ہلکی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ کمرہ پرسکون تھا، جیسے بارش کے بعد کی فضا میں صرف ایک احساس باقی رہ گیا ہو، محبت، جو دکھ کے بعد جنم لیتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکا اور حاکم کو معتبر کر گیا۔ دونوں اپنے ماضی کو بھولے اپنی پرسکون زندگی کی ابتدا کر چکے تھے۔ دوپہر کے وقت گھر کا ماحول خاموش مگر بوجھل تھا۔ لان کے کونے میں پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، مگر اندر کے کمرے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ حاکم کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، دل جیسے کسی انجانے خدشے سے بھرا ہوا، جیسے کوئی طوفان کا آنے والا ہو۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ لاؤنج میں پھپھو، انکل، جنید سب چائے کا ویٹ کر رہے تھے۔ ماسی نے آ کر اسے کچن میں اطلاع دی تھی، باجی، اذلان صاحب واپس آ گئے ہیں۔ چائے کا چمچ حاکم کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اذلان، وہ نام جو اس کے ماضی کا سب سے تکلیف دہ حصہ تھا۔ چند لمحوں بعد اذلان حال میں داخل ہوا۔ وہ ویسا ہی تھا، اعتماد سے بھرا، آنکھوں میں غرور، مگر چہرے پر ہلکی تھکن۔ سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ فضا میں سرد بند تھا۔ جنید خاموشی سے صوفے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ضبط اور غصے کا امتزاج تھا۔ کتنا روکا تھا اس نے اپنے بھائی کو کچھ بھی غلط کرنے سے، لیکن انا اور عزت کی جنگ جیت گئی تھی۔ حاکم کچن کے دروازے پر آئی۔ اذلان کی نگاہ جیسے ہی حاکم پر پڑی، وہ لمحہ بھر کو رک گیا۔ تو یہ اب بھی یہاں ہے؟ وہ طنزیہ بولا۔ ماں نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بکواس مت کرو اذلان۔ لیکن وہ رکا نہیں۔ بتایا نہیں تم نے میں نے طلاق دے دی تھی تمہیں؟ پھر کس حیثیت سے یہاں رہ رہی ہو تم؟ اذلان اس کی طرف بڑھا۔ اذلان، یہ تمہاری بھابھی ہے، اب اپنے لہجے کا خیال رکھو۔ اماں کی بات پر اذلان چونکا، پھر طنزیہ ہنسا، ایک کڑوی تلخ ہنسی۔ بھابھی؟ میری سابقہ بیوی اب میرے بھائی کی بیوی؟ کمال ہے مما، واقعی آپ لوگوں نے تو خاندان کو مذاق بنا دیا۔ اور تم میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں، جو اب میرے بھائی کی بیوی بن گئی ہو؟ حاکم کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں۔ جنید نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کافی کہہ دیا تم نے اذلان۔ اذلان نے تہز لہجے میں کہا، میں اپنے گھر آیا ہوں، اپنے حق کی بات کر رہا ہوں، اور آپ نے میرے پیچھے میری چھوڑی ہوئی عورت کو اپنا لیا، جیسے میں نے آپ کی خاطر چھوڑا تھا۔
کہاں مر گئی ہے آپ کی غیرت؟ یاد نہیں کیا کیا تھا اس کی بہن نے ہمارے ساتھ؟ جنید کی آنکھوں میں غصے کی لہریں تھیں مگر اس کی آواز متوازن رہی۔ عورت کو اپنا لیا؟ وہ کوئی چیز نہیں تھی جس پر تمہارا حق تھا، وہ تمہاری بیوی تھی جسے تم نے خود ٹھکرایا، بے عزت کیا، طلاق دی۔ اذلان ایک لمحے کو ساکت رہ گیا مگر پھر طنزیہ انداز میں بولا، اور آپ نے موقع دیکھ کر ہیرو بننے کی کوشش کر لی۔ واہ جنید بھائی، آپ نے تو میری قربانی کا فائدہ اٹھا لیا، یا شاید آپ اسی چیز کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جنید کا صبر اب لبریز ہو گیا، وہ غصے میں اس کا گریبان تھام گیا۔ بس کر دو اذلان، ایسا نہ ہو میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ اس کی آواز گونجی۔ تم نے اپنی انا کے پیچھے ایک عورت کی زندگی برباد کی، اور آج جب وہ دوبارہ سانس لینے لگی ہے تم اسے پھر اپنے گناہوں میں گھسیٹنا چاہتے ہو؟ سب خاموش کھڑے تھے۔ اذلان نے تلخی سے کہا، آپ کیسے بھول سکتے ہیں بھائی کہ یہ عورت کس کی بہن؟ جنید نے درمیان میں ٹوکا۔ ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولا، مجھے سب یاد ہے، اس نے تمہیں دل سے چاہا، تم نے اس کی عزت رون دی، اور آج تمہیں اس کے وجود سے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ وہ اب تمہارے سائے سے نکل چکی ہے۔ اذلان کے چہرے پر شرمندگی اور غصے کا ملا جلا رنگ آیا۔ آپ اس کی وجہ سے مجھ سے اپنے بھائی سے ایسے بیہیو کر رہے ہیں؟ اذلان نے شکوہ کیا۔ جنید نے اس کا گریبان چھوڑ دیا، پھر وہ بولا، اس کا لہجہ مضبوط مگر دھیمی شدت لیے ہوئے تھا، تمہیں بھی تمیز سیکھنی چاہیے کہ عورت سے کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ محبت کے کچھ آداب ہوتے ہیں اذلان، جن سے تم ناواقف ہو۔ تم نے صرف طلاق نہیں دی تھی حاکم کو، بلکہ تم نے اس کے وقار کو مار دیا تھا۔ مگر سن لو، اب وہ تمہاری نہیں میری ذمہ داری ہے، اور میں اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اذلان کا غرور پہلی بار کمزور پڑا تھا۔ وہ چند لمحے حاکم کو دیکھتا رہا، جو اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر مڑ گیا، دروازے کی طرف بڑھا مگر جاتے جاتے کہہ گیا، آپ کو لگتا ہے آپ نے سب جیت لیا، سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ دیکھ لیجئے گا، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ لڑکی بھی اپنی بہن کی طرح آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ دفع ہو جاؤ اذلان یہاں سے، بابا نے غصے سے کہا، اور وہ پہلی بار بیچ میں بولے تھے ان دونوں کے۔ اذلان نے غصے سے سب کو دیکھا۔ اس رات سب نے اسے روکا تھا کہ وہ حاکم کو طلاق نہ دے، لیکن اذلان باز نہ آیا۔ وہ پلٹا اور دروازہ زور سے بند کر گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جنید نے آہستہ سے رخ موڑا۔ حاکم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لب کپ کپا رہے تھے۔ اسے اندر لے جاؤ جنید، پھپھو نے بے بسی سے کہا۔ جہاں بھتیجی کی محبت نے جوش مارا تھا، وہیں بیٹے کے دوبارہ دور ہونے پر وہ غمزدہ تھی۔ جنید نے حاکم کا ہاتھ تھاما اور اندر بڑھ گیا، کمرے میں لا کر اسے صوفے پر بیٹھایا اور اضطرابی کیفیت میں کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ وہ اپنے ماں باپ کی تکلیف سے آگاہ تھا۔ بے شک اذلان ہمیشہ ملک سے باہر رہا تھا، پہلے پڑھائی کی وجہ سے، پھر بزنس کی وجہ سے، لیکن اس طرح اس کا چلے جانے ایک بار پھر ماں باپ کو تکلیف سے دوچار کر گیا۔ اور پھر اذلان کے حاکم جس کے ساتھ بدتمیزی اس کو غصہ دلا رہی تھی۔ اذلان نے جاننے کے باوجود کہ اب وہ اس کی بھابھی ہے، ذرا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ میں نے سب کچھ برباد کر دیا نا؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ جنید نے اس کی طرف دیکھا، وہ چونکا، پھر نرمی سے کہا، نہیں، تم نے کچھ نہیں برباد کیا۔ اذلان کا ضمیر برباد ہوا ہے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ چند قدم آگے آیا اور حاکم کے آنسو صاف کیا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو حاکم، اب تمہاری کہانی میں ہوں، اور میری کہانی میں تم، اور میں تمہیں کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ حاکم نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں پہلی بار سکون کی نمی تھی۔ آپ نے آج میرے لیے بہت کچھ کہا، لیکن آپ دونوں بھائیوں کی جنگ کی ذمہ دار میں ہوں۔ پھپھو اور انکل کو ان کے بیٹے سے دور کرنے والی بھی میں ہی ہوں۔ حاکم سسکی، کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے مت رویا کرو حاکم، یہ آنکھیں رونے کے لیے نہیں بنی۔ جنید نے اس کے ایک بار پھر سے آنسو صاف کیا۔ میں شرمندہ ہوں جنید، حاکم نے بے بسی سے کہا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، شرمندہ اذلان اور سارا کو ہونا چاہیے، جنید نے اسے سمجھایا۔ میں نام بھی نہیں سننا چاہتی ان دونوں کا، حاکم نے ناک سکیڑ کر کہا۔ پہلی بار وہ ان کے ناموں پر تلخ ہوئی تھی۔ جنید مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ میری بیوی غصہ بھی کرتی ہے؟ واہ، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، جنید نے اس کی ناک دباتے شرارت سے کہا۔ اور میرے شوہر اتنے پروٹیکٹیو ہیں، میں بھی یہ نہیں جانتی تھی۔ حاکم روتے روتے جیسے مسکرائی۔ شکریہ جنید، میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہیں آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میں اہم ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے کوئی بھی رون دے، میری انا عزت کا کچل دے۔ آپ بہترین ہم سفر ہیں۔ حاکم کی بات پر جنید مسکرا دیا۔ شکریہ کس بات کا پگلی، تم تو روح کے ساتھ ہی ہو، اور بس یہ سمجھ لو اب تم میری خاموشی میں بھی محفوظ ہو۔ میں تمہارے ساتھ اب کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تم تو میرے لیے اللہ کا انعام ثابت ہوئی ہو، میرا سکون تم میں ہے۔
جنید کی بات پر حاکم نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی مگر ہوا میں نمی ابھی باقی تھی۔ حاکم نے دھیرے سے سر جھکایا مگر دل میں پہلی بار یقین جاگا کہ شاید اب ماضی نہیں، محبت جیت گئی ہے۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، جنید نے اقرار کیا۔ حاکم مسکرائی۔ اور میرے دل کو آپ کی محبت اپنے قبضے میں لے چکی ہے جنید۔ جنید اس اظہار پر دل سے مسکرایا۔ فلرٹ کر رہی ہو لڑکی؟ جنید سلنے سے قریب کیا۔ دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ تھا۔ شوہر سے فلرٹ کرنا ثواب کا کام ہے صاحب۔ حاکم اس کے شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ اور اگر شوہر فلرٹ سے ذرا کچھ آگے کرنا چاہے تو کتنا ثواب ملتا ہے زوجہ محترمہ؟ جنید نے اس کی آنکھوں کو پیار کرتے کہا۔ جنید؟ حاکم کی کپکپاتی آواز گونجی۔ سب نیچے چائے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ حاکم نے جیسے کچھ یاد کرایا۔ نورا بنا دے گی حاکم، تم میرے ڈیزرٹ کا انتظام کرو۔ جنید نے شرارت سے اس کے گالوں کو چھوتے کہا۔ اب بہت بڑے فلرٹ ہیں۔ حاکم مسکرائی۔ صرف آپ کے ساتھ، جنید نے ذو معنی لہجے میں کہا اور اسے تھامے بیڈ کی طرف بڑھا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی اور جنید آہستہ سے اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے۔ دونوں خاموش مگر قریب، اور فضا میں ایک انکہی بات تیرنے لگی۔ جب کوئی مرد عورت کی عزت کے لیے لڑتا ہے، محبت خود بخود جنم لے لیتی ہے۔ محبت میں عزت بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف محبت کرے اور عزت نہ کرے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی سب حاکم کے ساتھ ہوا تھا۔ جس شخص سے اس نے محبت کی وہ اس کی عزت نہیں کرتا تھا، جب ہی بیچ راستے میں چھوڑ گیا۔ اور سارا نے بھی جنید کی عزت کا پاس نہ رکھا۔ لیکن جنید اور حاکم کے رشتے کی بنیاد عزت پر رکھی گئی اور وہ آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔